آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 32-33 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ وہ چاہتے ہیں ان یطفئوا یہ کہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کا نور بافواہہم اپنے منہ سے۔ اللہ کے نور سے مراد آفتاب ہدایت یا کتاب و سنت کی روشنی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی کو پھونکوں سے بجھایا یا ماند نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ان کافروں کی معاندانہ سرگرمیوں سے، ان کے لغو اعتراضات سے، ان کی آیات الہی میں شبہات پیدا کرنے سے یا اللہ کی آیات، اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے سے دین اسلام کی راہ کو روکا نہیں جا سکتا، جسے اللہ ہر صورت میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ تو یقینی بات ہے کہ کافروں کو اسلام کی ترقی ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی، ہر ترقی کے قدم پر وہ جل بھن کے رہ جاتے ہیں۔ وَيَابَى اور انکار کرتا ہے اللہ اللہ مگر ان یہ کہ یتم پورا کر لے نورہ اپنے نور ولو اگرچہ کاریہ ناخوش ہوں الکافرون کافر۔ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کارہ الکافرون۔ اس اسلوب میں یہودیوں پر ایک طرح کا طنز ہے کہ وہ خفیہ سازشوں کے ذریعے سے اس دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی علل اعلان میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ اس آیت کی ترجمانی مولانا ظفر علی خان نے اپنے ایک شعر میں اس طرح کی ہے: نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ کے نور سے مراد اسلام اور اس کے صدق کے دلائل ہیں جو بے انتہا روشن ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کی تیسری قبیح صفت کا بیان ہوا ہے کہ وہ اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے اور اسے مٹانے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں ان کی اسلام کو روکنے اور مٹانے کی تمام کوششیں بیکار ہونے کو استعارے کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے کہ ایک طرف بہت ہی بڑا نور مثلا سورج یا چاند ہو اور دوسری طرف اسے بجھانے کی سب سے کمزور کوشش منہ سے پھونکے مارنا ہو، تو ان پھونکوں کا انجام ہر ایک پر واضح ہے۔ اسی طرح ایک طرف اللہ کا نور یعنی اسلام ہے جسے اللہ تعالیٰ ہر حال میں پورا کرنا طے کر چکا ہے، دوسری طرف ان یہود و نصارہ کی اسے روکنے اور مٹانے کی حقیر اور بیکار کوششیں ہیں جو سورج کو نہیں بلکہ کائنات کے سب سے بڑے نور کو سب سے حقیر چیز منہ کے پھونکے سے بجھانا چاہتے ہیں۔ بھلا اس سے وہ نور اسلام کی تکمیل کو روک سکتے ہیں، یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال و افتراء سے اس کو مٹا دیں۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاؤں کو یا چاند کی روشنی کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے۔ پس جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح جو دین حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کا مٹانا بھی ناممکن ہے۔ وہ تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا، جیسے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کافر کے لوگ بھی میں نے چھپانے والا، اس لیے رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ وہ چھپا لیتی ہے۔ کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ غلے کے دانوں کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ گویا کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے ہیں یا اپنے دلوں میں کفر و نفاق اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بغض چھپائے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں تو ان کے اتباع باطل اور غیر اللہ کی ناجائز اطاعت کا ذکر تھا۔ اس کے بعد کی آیت میں ان کی ایک اور
گمراہی کا ذکر ہے۔ یہ لوگ صرف اسی پر بس نہیں کرتے کہ خود گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہدایت اور دین کے حق مٹانے اور رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو بطور مثال کے اس طرح فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ اپنے نور یعنی دین اسلام کو مکمل اور پورا ہی کریں گے، خواہ کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔ ہوا وہ اللہ الذی جس نے ارسل بھیجا رسولہ اپنا رسول بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ تاکہ غالب کرے اس کو علی الدین کلی سب دینوں پر۔ دلائل و براہین کے لحاظ سے تو یہ غلبہ ہر وقت حاصل ہے، تاہم مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انہیں دنیاوی غلبہ بھی حاصل ہوا، اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دین کے عامل بن جائیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حزب اللہ غالب و فاتح ہوگا۔ شرط یہی ہے کہ مسلمان حزب اللہ بن جائیں۔ وَلَوْ اور اگرچہ کاریہ ناخوش ہوں المشرکون، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ ساری دنیا کو مسلمان بنا کے چھوڑے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو دین یا نظام ہائے زندگی رائے جائیں ان سب پر بلحاظ عقل اور دلیل و حجت اسلام کی بالادستی قائم ہو جائے۔ مثلا دور نبوت میں یہودیت ایک دین تھا، عیسائیت، مجوسیت، منافقت، صائبیت، مشرکین کا دین، ان سب ادیان کے عقائد الگ الگ تھے، اور ان عقائد کی مناسبت سے ان کا پورے کا پورا نظام زندگی ترتیب پاتا تھا۔ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ان تمام باطل ادیان کے نظام ہائے زندگی پر اسلام کی برتری اور بالادستی قائم کر دے، اور عقل اور دلیل و حجت کے لحاظ سے اسلام کی یہ برتری اور بالادستی آج تک قائم ہے۔ بیرون عرب ادیان باطل کی مثالیں ہندوازم، سکھ ازم، بدھ ازم، جمہوریت اور اشتراکیت وغیرہ ہیں۔ ایسے سب ادیان پر اسلام کی برتری اور بالادستی کو بدلائل ثابت کرنا علماء اسلام کا فریضہ ہے۔ یہ تو نظریاتی برتری ہوئی، اور سیاسی برتری کے لحاظ سے بھی اللہ نے اسے کئی صدیوں تک غالب رکھا۔ بعد میں جب مسلمانوں میں اخلاقی انحطاط اور انتشار رونما ہوا تو مسلمانوں سے یہ نعمت چھین لی گئی، اور اس کا اصول یہ ہے کہ جب تک اور جہاں تک مسلمان اپنی نظام زندگی اسلامی نظریات کے مطابق ڈھالیں گے، اسی حد تک مسلمانوں کو غیر مسلم اقوام پر سیاسی بالادستی اور برتری حاصل ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں بالقوہ یہ استعداد موجود ہے کہ وہ سیاسی طور پر بھی تمام غیر مسلم اقوام اور نظریات پر غلبہ حاصل کرے، اگرچہ مسلمانوں کی عملی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ استعداد بالفعل منظر عام پر نہ آ سکتی ہو۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ بہت واضح انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی امتیازی یا تکمیلی شان کا مظہر ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا بنیادی مقصد تو دوسرے انبیاء اور رسول کی طرح تبشیر، انذار، تذکیر، دعوت اور تبلیغ ہے، جس کا تذکرہ سورۃ النساء آیت نمبر 165 میں این الفاظ موجود ہے: رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ لیکن اس کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت کا ایک امتیازی خصوصی مقصد بھی ہے، وہ ہے تکمیل رسالت، یعنی دین کو بالفعل قائم اور غالب کرنا۔ ان دو آیات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی تکمیلی شان کا ذکر ہے۔ آیات کا یہ جوڑا بالکل اسی ترتیب سے سورۃ الصف آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی آیا ہے۔ ان میں سے پہلی آیت سورۃ الصف میں تھوڑے فرق کے ساتھ آئی ہے: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ دوسری آیت جو کی توں ہے، اس میں اور سورۃ توبہ کی اس آیت میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کے خصوصی امتیازی مقصد کلی انداز میں تکمیل، یعنی دنیا میں دین کو قائم اور غالب کرنے کی جدوجہد ہم سب پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے فرض ہے، اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس فرض سے جان چھڑانے کے لیے بھی دلائل دی ہیں کہ دین کو ہم انسانوں نے نہیں بلکہ اللہ نے غالب کر رہا ہے، لیکن ان دلائل کے مطالعے سے آپ پر واضح ہوگا کہ اس فرض سے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔
فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، سچا دین اور ہدایت حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ایسے وابستہ ہیں جیسے آفتاب کے ساتھ روشنی، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوڑ کر نہ ہدایت ملتی ہے نہ سچا دین۔ اگر صرف قرآن سے ہدایت مل جاتی تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا؟ نمبر دو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کبھی ہدایت اور سچی دین سے الگ نہ ہوئے، کیونکہ یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ جو انہیں ایک آن کے لیے بھی ہدایت سے الگ مانے وہ بے دین ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ آیت میں غلبے سے دلائل اور قوت دونوں اعتبار سے غلبہ مراد ہے۔ دلائل کے اعتبار سے تو یوں کہ دین اسلام نے اپنی حقانیت پر جو دلائل پیش کی ہیں اس سے مضبوط ترین دلائل کوئی بھی پیش نہ کر سکا، اور جہاں تک قوت کے اعتبار سے غلبہ کا تعلق ہے تو اس مراد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ دنیا میں صرف دین اسلام ہی غالب تھا، اور اب آئندہ اس کا کامل ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس مضمون کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کو دنیا کے تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے۔ تقریباً انہی لفظوں کے ساتھ قرآن کریم متعدد آیات آئی ہیں جن میں یہ وعدہ ہے کہ دین اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کیا جائے گا۔ تفسیر مظری میں کہ دین اسلام کو تمام دوسرے دینوں پر غالب کرنے کی خوشخبری اکثر زمانوں اور اکثر حالات کے اعتبار سے ہے، جیسے حضرت مقداد کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ، جن کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور جن کو ذلیل کرنا ہوگا وہ اسلام کو قبول نہ کریں گے مگر اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ 1000 سال قریب اسلام کی شان و شوکت دنیا پر چھائی رہی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عہد مبارک میں تو اس نور کی تکمیل اتمام کا مشاہدہ ساری دنیا ہی کر چکی ہے، اور آئندہ بھی دلائل اور حقائق کے اعتبار سے ہر زمانہ میں دین اسلام ایسا مکمل دین ہے کہ کسی معقول پسند انسان کو اس پر حرف گیری کا موقع نہیں مل سکتا۔ اس لیے کفار کی مخالفتوں کے باوجود یہ دین حق اپنی حجت دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب ہے، اور جب مسلمان اس دین کی پوری پیروی کریں گے تو ان کا ظاہری غلبہ اور حکومت سلطنت بھی اس کے لوازم میں سے ہے، جیسے کہ تاریخ اسلام کا تجربہ اس پر شاہد ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن و سنت پر پوری طرح عمل کیا ان کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکا، اور یہ پوری دنیا پر غالبہ کر رہے، اور جب کبھی جہاں کہیں ان کو مغلوب یا مقہور ہونے کی نوبت آئی ہے تو وہ قرآن و سنت کے احکام سے غفلت اور خلاف ورزی کا نتیجہ تھا جو ان کے سامنے آیا۔ دین حق پھر بھی اپنی جگہ مظفر و منصور ہی رہا۔ یا اللہ کریم، ہم ضعف کی حالت میں ہوں یا طاقت کی حالت میں، ہر حال میں ہمارا توکل اور بھروسہ آپ کی ذات عالی پر ہو۔ یا اللہ کریم، جس طرح آپ نے ابتدائے اسلام میں اہل ایمان کی مدد فرمائی اور کفر شرک کے زور کو توڑا، یا اللہ بھی مسلمانوں کی مدد فرما دے، اور جہاں جہاں اہل اسلام اور اہل کفر مقاتلہ ہے، یا اللہ اسلام کو غلبہ فتح نصرت عطا فرما اور کفر کو ذلیل خوار فرما۔ یا اللہ کریم، جس گناہ سے نعمت زائل ہو جائے، پردہ دری ہو جائے، مصیبت آ جائے، بیماری لگ جائے، یا اللہ ہم کو ان گناہوں سے بچا۔ یا اللہ کریم، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔